اچھا جی، آج ہم ہسٹری میں پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن۔ تو آپ کو میں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا بھی انتقال کر گئے، اور اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آپ رہنے لگے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی، کیونکہ اس دور میں اسکول تو ہوتے نہیں تھے اور کوئی تعلیم حاصل کرنے کا کوئی ایسا نظام بھی نہیں تھا۔ اس میں بھی اللہ پاک کی حکمت تھی کہ اللہ پاک خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دینا چاہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے بھیڑ بکریاں بھی چرا کر اپنے چچا کی مدد کرتے تھے، ان کے اونٹوں کو بھی سنبھالتے تھے، ان کے گھر کے کام بھی کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ آتا ہے شام کا سفر اور بحیرہ راہب کی بشارت۔ اچھا، یہ راہب جو ہے بعض جگہوں میں بحیرہ لکھا ہوا ہے اور بعض جگہوں میں اس کا نام جو ہے مختلف ہے، بحیرہ یا نستورہ نام بھی لکھا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 یا 13 سال جب تھی تو آپ کے چچا آپ کو لے کر تجارت کا سامان لے کر گئے۔ اس وقت آپ کے چچا بھی تجارت کرتے تھے، تو راستے میں ایک جگہ جو تھی وہاں پہ ایک راہب تھا بحیرہ یا نستورہ، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا ابو طالب سے کہ یہ تو آخری نبی ہوگا، تو اس کو بشارت دی اور اس کو لوگ نقصان پہنچائیں گے، آپ اس کو میرے ہی پاس چھوڑ دیں۔ لیکن ان کے چچا نے کہا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ تو اس طرح یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں حرب الفجار۔ حرب کہتے ہیں جنگ کو، اور فجار فجر کی جمع ہے، یعنی اور جس کے معنی برائی کے ہیں۔ اس کو حرب الفجار اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 4 ممنوع مہینے ہیں، رجب، ذی-قعدہ، ذی الحج اور محرم۔ ان مہینوں میں یہ کہا تھا کہ کوئی لڑائی جھگڑا کرنا بہت برائی کی اور گناہ کی بات ہے، اس لیے اس میں نہ کیا جائے۔ اور بدقسمتی سے عکاظ کے میلہ جو لگا کرتا تھا، جس میں عرب لوگ جو تھے اپنے آباء و اجداد کے قصے، کہانیاں، شعر و شاعری کرتے تھے، تو اس میں یہ لڑائیاں شروع ہوئیں ان ممنوع مہینوں میں، اور یہ 4 لڑائیاں ہیں، اور ان میں سے تمام عرب قبائل اس لڑائی میں شامل ہو گئے، اور اس میں خاندان قریش بھی نہ بچ سکا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس لڑائی میں حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 14 یا 15 سال تھی۔ آپ اپنے چچا کو تیر کمان وغیرہ دیتے تھے، اور اس لڑائی کو بغور آپ نے جائزہ بھی لیا، اور بعد میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اعلیٰ ترین سپہ سالار ہونے کا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد آتا ہے امین کا لقب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی ایماندار اور سچ بولنے والے تھے، اس لیے عرب معاشرے میں آپ کو امین کا لقب ملا۔ آپ جدھر بھی جاتے تھے لوگ آپ کو کہتے تھے امین آ گئے، یعنی امین کا لقب مل گیا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں حلف الفضول۔ حلف کہتے ہیں معاہدے کو، فضول فضل کی جمع ہے۔ اصل میں یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ بنی جرہم کے 3 سردار ہیں، اور تینوں سرداروں کے نام میں فضل آتا ہے، اس لیے اس معاہدے کا نام بھی حلف الفضول یعنی فضل کا معاہدہ پڑ گیا۔ اور یہ معاہدہ چونکہ بہت پہلے بھی ہوا تھا، جب حضرت ابو طالب زندہ تھے، اس وقت نہیں، عبد المطلب اس وقت بھی ہوا تھا، اور اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جنگ و جدل سے پرہیز ہوگا، اور جس آدمی کا کوئی مسئلہ ہوگا تو مل بیٹھ کر جرگے کے ذریعے اس کو حل کیا جائے گا۔ یہ معاہدہ جو ہے عبداللہ بن جدعان کی رہائش گاہ پر ہوا تھا، اور اس معاہدے میں شامل میں نے بتا دیا کہ لوگوں کے نام میں فضل آتا تھا، اس لیے اس معاہدے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آخری یہ پوائنٹ آتا ہے حضرت خدیجہ سے نکاح۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مکہ کے اندر ایک لیڈیز تھی جن کا نام خدیجہ تھا۔ حضرت خدیجہ بہت امیر عورت تھی۔ ان کے آخری شوہر ابو حالہ، اس سے پہلے بھی ان کو یعنی 2 دفعہ ان کی شادی ہوئی، اور آخری ابو حالہ سے یہ فوت ہوئے۔ اور حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سن رکھا تھا کہ بہت ہی ایماندار ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے غلام میسرہ کے ذریعے ان کو بھیجا، اپنے پاس بلایا، آپ نے تجارت کا ان کو سامان دیا، اور کہ یہ بیچ کے آئیں اور ادھر سے بھی سامان لائیں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی ایماندار اور سچے تھے، تو اس سفر میں
اس تجارت میں بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری سے بہت زیادہ متاثر ہوئی، اور آپ نے اپنے غلام میسرہ کے ذریعے شادی کا پیغام بھیجا، اور ابو طالب آپ کے چچا تھے اور امیر حمزہ بھی آپ کے چچا ہیں۔ ان دونوں نے یہ حضرت خدیجہ کے والد خواجہ بن اسد کے پاس گئے، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر جو تھی وہ 40 سال، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال تھی۔ اور آئندہ کے ہم احوال میں پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ ساتھ دیا۔